صدر ذی وقار ہمارے درمیان ہیں محترم احمد ابراہیم علوی صاحب، ان کے لیے میں جو کچھ کہوں گا وہ ناکافی ہی ہوگا، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 50 سال تک اخبار نکالا، اپنا 15 روزہ گھر گھر پہنچایا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ارا جن لوگوں کا ہے میسم وغیرہ ان کو دے دیا کہ بھئی یہ لوگ، ان کا پیسہ اللہ نے دیا ہے، یہ چلا سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ 13 سال تک علوی صاحب نے ان کی سرپرستی کی اور بغیر تھکے ہوئے روز اداریے لکھے، یعنی یہ اردو صحافت میں ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس کے لیے جب جب صحافت پہ گفتگو ہوگی علوی صاحب کا نام احترام سے لیا جائے گا۔ خاندانی صحافی ہیں، لیکن ان کے خاندان کے لوگوں کے نام اگر میں گناؤں تو یہ پھر ڈانٹنے لگیں گے، یہ کہیں گے یہ سب ان لوگوں کو بتایا کہ جس کا خود کوئی ورک نہ ہو۔ تو نہ میں یہ بتاؤں گا کہ ان کے بڑے بھائی قیصر تمکین لندن ٹائمز میں تھے، نہ دادا ان کے ڈپٹی کریکٹر تھے امیر احمد علوی، ان کی خدمات کیا ہیں سب جانتے ہیں۔ ناظر کاکوروی صاحب کو بھی سب جانتے ہیں۔ میں نے بات کو گھما کے کہا، قبلہ احمد ابراہیم علوی صاحب آپ کے روبرو۔ جب ہم اردو زبان پہ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچنے کی کوشش کرنا ہو چاہیے کہ اردو بنی کیسے ہے؟ کیا کوئی انجمن بنی تھی؟ کیا کوئی تنظیم تھی؟ کیا چند لوگ تھے ان کا ہم ایسی زبان بنانا چاہتے ہیں جو ساری زبانوں کو مت چھوڑو؟ ایسا تو کچھ نہیں بات تھا۔ مختلف نسلوں کے مختلف زبانوں کے بولنے والے ملتے رہے۔ پہلے سے اس کو لشکری زبان کہتے تھے، کیونکہ لشکر میں طرح کے لوگ ہوتے تھے، اس کا اس کو بہت یہ اردو بن گئی۔ جب اردو کو بنانے کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے اردو نہیں بنائی ہے، نہ ہندو نہ مسلمان نہ کوئی، اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں نے بول چال میں آپس میں مل کر کے جو زبان بن گئی اس کو اردو کہا، نام بھی کئی بدلے ہیں۔ آج ہم اس کو مٹانے کے لیے تیار ہے کہ ہم مٹا بھی نہیں پا رہے ہیں، معاف کیجیے گا، ہم مٹا نہیں پا رہے، ہم مٹا رہے ہیں۔ سب سے بری حالت اردو کی اگر ہندوستان میں دنیا میں کہیں ہے تو آپ کے شہر لکھنؤ میں ہے۔ لکھنؤ کے اندر جو سب سے گھٹیا شہر ہے اردو کے زبان میں، معاف کیجیے گا، اردو کی سب سے زیادہ قتل اگر اردو ہو رہا ہے تو لکھنؤ میں ہو رہا ہے۔ یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہ شاید 60 واٹ کی بات ہے، لالٹو کانوینٹ میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کے سرپرستوں نے ایک عرضی لکھی اور عرضی لکھ کر کے اپنے مینیجر کو دی کہ صاحب ہماری لڑکیاں جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اردو سیکھیں۔ انگلش میڈیم اسکول ہے لالٹو کانوینٹ، ہم جانتے اور ان کے پتے، گارجنس کے پورے پتے، ان کے دستخط، ان کے نام اور لڑکیوں کے کس کلاس پڑھ رہی، وہ اپلیکیشن میرے پاس آئی۔ حیات اللہ انصاری پریزیڈنٹ تھے اتر پردیش کانگریس اس وقت، اس کے انجمن ترقی اردو کے، میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا۔ تو حیات اللہ صاحب نے کہا یہ ابراہیم صاحب یہ ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ اب آپ وہاں کوئی مسلمان نہیں، کوئی اردو نہیں، کوئی ہندی بات نہیں، انگلش میڈیم اسکول جہاں آپ جس سے بہت متاثر ہیں کہ انگریزی بول رہے ہیں صاحب، آپ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں آپ لوگ ہیں، انہوں نے لکھ کر دیا یہ اردو زبان، آپ لکھنؤ والے میں اردو مر رہی ہے، مسلمان کہہ رہا ہم اردو مر رہی ہے۔ ارے مسلمان سے کہتا وہ کون؟ اور دوسری مثال دوں، میں گیا، ہم لوگوں نے ایک جائزہ لیا لکھنؤ کے شہر میں، گلی گلی کوچے کوچے جائزے لیا، ایسے بمبئی گئے تھے وہاں لیا، تامل ناڈو لیا، شملہ میں گئے، شملہ میں ایک انگلش میڈیم اسکول تھا جیسے لالٹو کانوینٹ، تو وہاں گئے صاحب، تو ان سے لوگوں سے ملاقات کی، ان سے پوچھا صاحب ہم صاحب آئے ہیں صاحب جائزہ لے رہے ہیں تعلیمی کہ کیا ہے، تو کیا کیا پڑھائی ہوتی ہے، تو سب بہت خلوص سے ان سے بتایا۔ تو وہاں 8 گھنٹے تھے، عموماً 7 گھنٹے ہوتے ہیں اسکول میں، آپ دیکھتے ہیں 8واں پیریڈ وہاں لکھا ہوا تھا۔ تو اسے یہ آپ کے 8واں پیریڈ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا جی ہاں ہم نے اسی لیے چاہا کہ آپ جس کو دیکھیں، کیوں کہ یہ وہ 8واں پیریڈ ہے کہ ہمارے گارجن سے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو سکھانا چاہتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مایوس اردو میرے سامنے آئے بات کریں یہاں کے؟ میں نے کہا کہ میں وہ باتیں کروں گا جو آپ کو کسی سنائی ہوں گی، سمجھے؟ وہ ہم اپنے بچوں کو اردو سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے 8واں پیریڈ رکھا ہے۔ کہاں کسی بھوک ہڑتال کی دفاع میں کسی نے مطالبہ کیا تھا؟ کون مسلمان تھا؟ کون مولوی تھا؟ کون اردو والا تھا کہ صاحب نہیں ہم اردو مٹی آ رہی ہے، ہمارا مذہب ختم ہو جا رہا ہے، آپ اردو پڑھائیے؟ کچھ نہیں۔ تیسری مثال دوں آپ کو، کانفرنس تھی چنڈی گڑھ میں، وہاں کدوائی صاحب گورنر تھے زمانے میں، تو
مجاز پر کانفرنس تھی، مجھے لکھنؤ سے بلایا گیا تھا، تو وہاں زیادہ تر لوگ صرف میں تھا، شارف دولوی تھے اور ان کی بیگم تھی، 3 آدمی مسلمان تھے یا اردو والے تھے، سمجھا، اور کوئی مسلمان پورے حال میں نہیں تھا. بہت ہی فیشنیبل عورتیں، بہت ہی الٹرا ماڈرن قسم کے لوگ، اور سب صاحب کوئی مسلمان سنی، کوئی انگریزی میں لکھ رہا، میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کوئی ہندی میں پڑھ رہا تھا، کوئی پنجابی بول رہا تھا. اس میں جناب ایجوکیشن منسٹر آیا. ایجوکیشن منسٹر نے کہا صاحب کہ ہم تو بڑی مصیبت میں ہیں، آپ لوگ سمجھ ہی نہیں ہماری کیا مصیبت ہے. تو کیا مصیبت ہے؟ کہہ کہ صاحب ہمارے پاس یہاں کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو الیکشن ہوا، آپ کو جتا دیا، آپ کو منسٹر بنا دیا، آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ہماری بےعزتی کریں آپ. تو ان کو ہم کیسے کریں؟ انہوں نے کہا ہمارے بچے، ہماری جائیدادیں جو ہیں، ہمارے سارے بیان ہیں، ہمارے کاغذات سب اردو میں ہیں، ہمارے بچے اردو جانتے ہی نہیں، کہ ہم سے چھنوا دیں گے ہماری جائیداد. یہ آپ نے کبھی اس نقطے سے کبھی آپ سوچا نہیں ہوگا، سنا نہیں بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ کے ذہن میں بات آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے بچے کل ہم جب مر جائیں تو ہمارے وصیت نامے، ہمارے کاغذات، ہماری جائیداد کے بارے میں خود معلوم کر سکے، کسی بات جائے نہیں. تو آپ اردو پڑھائیے. ہم مجبور صاحب، ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم تو وزیر ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کہ اب ہم کو کرنا پڑے گا کچھ. کوئی مسلمان نہیں، کوئی اردو والا نہیں، کوئی آدمی سب مطالبہ کر رہا ہے. تو زبان نہ ہم نے اردو کو بنایا ہے، نہ ہم اردو کو مٹا پا رہے ہیں، نہ ہم اردو کو بڑھائیں گے. ہم ختم کرتے ہیں اردو کو. جو آپ نے صحیح کہا، آپ کو نہیں معلوم، ہم تو پروفیسر صاحبہ جو ہے یونیورسٹی کو ان کو جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کیا ان کی لیاقت ہے، کیا قابلیت ہے، خوب جانتے ہیں. ہم منہ پہ بات کی میں نے ہمیشہ لوگوں سے، ایسے نہیں کچھ نہیں. ملک زادہ صاحب میرے پاس آتے تھے تو میں کہتا تھا کیا ہو، میں نے کہا آپ ہی جھیل لیں. کہ کیوں؟ میں نے کہا آپ کے پڑھائے لڑکے ہیں، یہ میرا کوئی انگلش اردو میں ہے، کوئی فارسی میں ہے، کہ ایک لفظ جو صحیح لکھتا ہوں. میں نے کہا یہ پورا اخبار رکھا ہوا ہے، میں 12 بجے آتا ہوں، رات کو 2 بجے آتا ہوں، پورا اخبار لال کر دیتا ہوں، اس لیے کہ شاید بلکہ میں نے کہا بالکل مایوس ہو چکا ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، یہ صرف سرکاری ملازمت کے ہاتھ میں کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں بس وقت گزر جائے، ہم کو تنخواہ ملے، ہم جائیں. ان میں کوئی اردو والا نہیں، کوئی مخلص نہیں، سب بے ایمان ہیں، سب بے ایمان. آپ کہنے کی ہمت نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں، لائی سامنے لائی بتا دوں گا اس نے کیا اردو کو لکھا اور کیسے آ گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اردو کو نقصان سب سے زیادہ پروفیسروں سے ہو رہا ہے. ہم ندوے کے لڑکوں کو اس لیے اپنے اسکول، اب میں لے کے آیا تھا آگ میں، پروف ریڈر کسی زبان ہوتا ہے، 8 پروفیسر میرے یہاں تھے پروف ریڈر، اور سب اس لیے کہ بھائی ندوے کے لڑکے کمال میں. ارے سب وہ تو زیادہ غلطیاں نکلی ہوئی ہیں. ارے ہم نے کہا پھر افسوس، ہم تو ندوے سمجھتے لڑکے پڑھائی ہوتی، ہمارے وہاں پڑھائی نہیں ہوتی. کہ وہ چند لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو آگے، وہی خاندان بات چل رہا ہے، سمجھ لیجیے وہی خاندان آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو ان کو لڑکوں تلاش کر لیا، وہی لڑکے پاس ہو رہے، وہی آگے بڑھ جا، وہی سعودی عرب بھیج جا رہے، وہی خاندان جا رہا ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 300 روپے ہے، اور اسی جگہ پہ کام کرنے والے خاندان کا آدمی تنخواہ 30,000 روپے ہے. ثبوت ہے، میں نام دے سکتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اردو ہے؟ آپ بڑے رو رہے ہیں، افسوس کریں، اداروں پر رو رہے ہیں. کہاں ہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ کس مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں، نمبر 2 پہ مسلمان ہیں. کون عیسائی روتا ہے کہ بھائی انگریزی مٹی جا رہی ہے، ہمارا مذہب ختم ہو جا رہا ہے؟ کسی عیسائی کو آپ نے روتے دیکھا؟ آپ رو رہے ہیں اس لیے کہ آپ حرام خور ہو گئے ہیں، آپ محنت نہیں کرنا چاہتے، آپ سیکھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے. جس قوم کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہو، وہ کہتی ہے وہ جاہل ہے. آپ کیسے مان لیتے جائیں؟ مردم شماری جو ہوتی کیسے ہوتی معلوم آپ کو؟ مردم شماری ایسے ہوتی ہے کہ حرف آشنا ہونا چاہیے آدمی. الف سے عام، آ سے عام، آپ سے جانتے ہیں کہاں ہمارے، آپ ناک بند گئے، آپ نے لکھا جاہل، اور ہم بھی کہتے تھے ہم پڑھے لکھے نہیں. جو مسلمان ہے، جو کلمہ جانتا ہے، وہ جاہل کیسے ہے؟ لا کے معنی جانتا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے سوائے خدا کے. تو آپ
بیوقوف بن جاتے ہیں, آپ کو لوگ کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, آپ بن جاتے ہیں, محنت نہیں کرنا چاہتے. یہ سب سے زیادہ بری حالت لکھنؤ میں کی ہے اور یو پی کی ہے. آپ اب ذکر کیا, میں نے آسٹریلیا میں دیکھا انتخابی جلوس نکل رہا ہے, بڑے بڑے بینر لگے اردو میں, اب ہمارے کو اردو میں آسٹریلیا میں ہوں, کہاں ہوں سمجھے, تو کہا آسٹریلیا یہ پیرس میں. صاحب آپ یقین نہ کریں گے, ایک لڑکا ایسا جیسے بات ہوگا, میں بابا دیکھو میں 90 میں ہوں یا پیرس میں ہوں, 90 میں ویسے ہی ساری پاجامہ پہنے, ویسے ہی ٹوپی پہنے, ویسا پہنے, اور میں لپاک کے سوال گیا. اتنی نفرت کرتے ہیں انگریزی سے وہ جتنی ہم ہندی سے نہیں کرتے. واٹر کہتے کہتے مر جائیے گا, پانی نہیں پڑے گا پیرس میں کوئی, اتنی نفرت کرتا ہے پیرس والا. سب سے زیادہ نفرت کرنے والے عیسائیوں میں ہیں وہ فرانسیسی ہیں, بہت متعصب ہوتے. تو وہ جناب علی وہاں پہ ہمارے بچے ہیں. تو میں نے لکھا یہ 90, میں نے بھائی یہ لڑکیاں 90, کہیں گے یہ وہ مسلمان ہیں جو یہیں پیدا ہوئے ہیں, ہندوستان سے نہیں آئے, اور ان کے گھر پر ٹی وی نہیں ہے. میں 40 سال پہلے بات بلکہ 50 سال پہلے بات کر رہا ہوں. ان کے گھر پر ٹی وی نہیں ہے کہ اس کو حرام سمجھتے ہیں. پیرس سے پیدا ہونے والا دنیا کے سب سے اعلیٰ ادب جو مانا جاتا ہے فرانسیسی ادب ہے. اللہ تعالیٰ نے عجب رکھا ہے صاحب, امریکہ بن گیا, روس بن گیا, سب بن گیا, لیکن آپ کی قابلیت کا معیار جو ہوگا اس کا پیمانہ وہی ہے. آپ اکنامکس میں ہیں تو آپ پیرس میں ہونا چاہیے, آپ ادیب ہیں بہت بڑے تو آپ وہاں ریکگنیشن ہو چاہیے, آپ شاعر ہیں وہاں ریکگنیشن ہو چاہیے, چاہے کسی زبان کے ہو. وہ اللہ نے پیرس کو بنا کر انگریز وہ مزے کرتے ہیں. ان کے یہاں کوئی انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہے, کہیں بھی کچھ نہیں ہے. ہر طرح آپ اب تو اخباروں میں پڑھ رہے ہیں, آپ کے لکھنؤ میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے کرناٹک کیا ہو رہا ہے, نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے. لڑکیوں کو نماز نہیں پڑھے تب وہاں جہاں وہ فائن دے رہی ہیں اور نقاب ہو کے نکلتی ہیں, اور نکلو, کیونکہ زندہ قوم کے درمیان رہتی ہیں, زندہ ہیں. ہم مردوں کے درمیان رہتے ہیں, ہم نے صرف عیاشی کی ہے اور عیاشی نتیجہ بھیج رہے. اگر ہمارے بزرگوں نے ہم کو سنبھال کے رکھا ہوتا, یہ سب حرکتیں نہ کی ہوتی, تام جھام جو بنا رکھا ہے ہم لوگ مذہب کے نام پر, تو یہ آج ہم بھی کچھ کرتے ہیں. اتنی دولت آپ پاس ہے, جھوٹ بولتا ہے مسلمان لکھنؤ کا, آپ پاس اتنی دولت ہے, اتنا شہر ہے, اتنی جائیداد ہے کہ آپ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں, لیکن آپ خود ہی محتاج بھیک مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے محنت نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہے, نہ آپ اردو زبان کو مٹا سکتے ہیں نہ آپ بچا سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اپنے بچوں پہ کبھی زور نہیں دیا. شروع میں 2 بچے تھے, دونوں کو ساتھ نہیں چاہتا, نماز پڑھنے لے آتا ساتھ میں, جب تک چھوٹے رہے پڑھتا, اس کا چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ کہ پھر کہ ہم نے بنیاد کی مضبوط کر دی, قرآن شریف کو پڑھا دیا گیا سب کچھ, لیکن کسی سے نہیں کہا اردو پڑھو, یہ کرو, ادیب بنو, شاعر کو. بلکہ حالت یہ تھی, ایک دن ایک صاحب تھے, شاید رتن سنگھ تھے, رام لال تھے, تو باتیں کر رہے تھے, تو میری بیگم صاحبہ تھیں, تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بھی جرنلسٹ بنو گے؟ تو میری بیگم نے کہا خدا نہ کرے, اور چھوٹتے. میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے کہ اگر جرنلسٹ بنے گا تو اس طرح بھیک مانگے گا, باپ کی طرح سے ننگا بھوکا رہے گا. یہ آج صورت حال یہ, میں نے اپنے لڑکے سے نہیں کہا کہ تم, آج یہ ہے کہ جانتے ہیں رضوان, میں آج خود جلسوں میں میرے ساتھ جاتا ہے, ادبی جلسوں میں خود جاتا ہے سب, کیونکہ پتہ لگ گیا کہ کہاں جاتا ہے اور ہوتا کیا, عزت ہوتی ہے, ملتا ہے, کچھ ملتا ہے, کچھ سننے کو ملتا ہے, کچھ نئی باتیں ملتی ہیں. تو آپ نے کہا ارے وہ شاعر ہے, وہ شاعر ہے, ارے شاعر, ارے صاحب آپ کو نچوڑ کے دے دیتا ہے اپنی جان کو ایک شعر میں, ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. شاعر کیا کہتا ہے, کیا کہ آپ نے اس کو ذلیل سمجھ رکھا ہے, آپ نے بیکاری سمجھ رکھا ہے, آپ نے ناکارہ سمجھ رکھا ہے, اس لیے ایسا ہے. تو ماحول بدلیے, آپ نامرادی اور مایوسی کی ماحول سے نکلیے, آپ کا لڑکا خود پڑھے گا, خود آگے ترقی کرے گا. تو یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج صورت حال یہ ہے, جتنے اچھے رسالے اخبارات آج نکل رہے, کتابیں چھپ رہی ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں چھپی.
کوئی بھی کتاب ہمارے زمانے میں بہت ہی اس پہ چھپتی تھی رف پیپر پہ اور ہوتی تھی. آج اتنی خوبصورت کتابیں اور ایڈیٹر صاحب رو نے بکتا نہیں. صاحب آپ نے کیا کیا؟ میں نے خود 50 مرتبہ نیا دور کے ایڈیٹر سے کہا لیجیے مجھ سے پیسے لیجیے مجھ سے بول دیجیے پیسے آپ لیجیے. وہ آج کل اتنا اچھا پڑھتا ہے, اتنے سستے پرچے اتنے اچھے چھپ رہے ہیں, لیکن ان کے ایڈیٹر صاحبان محنت نہیں کر رہے ہیں. سچی بات یہ ہے, کیوں نہیں محنت کر رہے ہیں؟ اچھی تنخواہ مل رہی ہے, ہم سرکار میں جاتے ہیں بس رو رہے ہیں. تو آپ کے قلم میں کوئی طاقت نہیں ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ چاہے کلکتہ لیے چاہے بمبئی دیکھیے, ہر اسٹیٹ میں اردو اکیڈمی ہے, ہر اسٹیٹ میں بے پناہ پیسہ ہے, لیکن کیا ہے, ہر جگہ ایک سرکاری رسالہ ہے, اس رسالے کے ایڈیٹر صاحب اس میں مالک مختار بنے ہوئے ہیں, ان کا ایک گروپ ہے, پیسے ملتے ہیں, اس کو چھاپتے ہیں باہر. ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, ہم لوگ نظر کرتے تھے کہاں کون ادیب ہے, کون شاعر ہے, کس کو چھاپنا چاہیے. خط لکھتے تھے, آج تو ہمارے پاس خط نہیں آتا کسی رائٹر, کسی کا خط نہیں آتا کہ آپ اس موضوع وہ لکھنؤ میں نیا دور وغیرہ جو ساتھ چلتے وہ کہتے بھائی لکھ دیجیے. امجد صاحب جو تھے ایڈیٹر تھے, سب سے بہترین کامیاب ایڈیٹر جو نیا دور کے ہوئے امجد صاحب تھے. کوئی بھی دیکھیے فلاں ہمارا نمبر نکالا ہے, آپ مضمون ضرور ہوگا. وہ مضمون مانگتے تھے, وہ چھپتا تھا, اور جب 20 روپے خالی ملتے تھے, آج 4,000 5,000 روپے ملتے ہیں ایک آرٹیکل پہ. یہ انہیں کو بڑھایا ہوا ہے. تو میں تو مایوس نہیں ہوں. ریڈیو پر ٹی وی پر کہاں ہمارے دروازے بند ہیں. ہم نے منع کر دیا ٹی وی والوں کو, آپ میرے پاس آئیے, ہمارا بہت برباد ہوتا ہے. ہمارا ایک موضوع پر 3 مرتبہ ایک ہی پینل حرام خوری کی نجات کیا. میں ہوں, وہ ہیں آصفہ زمانی ہے اور پروفیسر مزمل تعلیم کے اوپر, ایک بار سیمینار پہنچ گئے. مگر صاحب ٹھیک ہے. تو میں نے کہا صاحب یہ آصفہ زمانی ٹھیک ہے پڑھاتی ہے, پروفیسر آپ ٹھیک ہیں, آپ پروفیسر, میرا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں, میں بالکل الگ کا آدمی ہوں, اس کو نہیں بلانا چاہیے. تو نہیں آپ تو اردو کی اخبار نکالے. ہم نے کہا بس یہی شوق پہ نکالے, ہم کو خدمت نہیں کرے اردو کی, ہم نے کوئی اردو کی خدمت نہیں کی, صرف اپنے نام چھپنے کی خوشی میں اخبار نکالتے ہیں. ہمارا نام چھپتا بہت خوش ہوتے ہیں, سیدھی بات, کاہے مکاری کریں. تو کہنا نہیں, بات ہو گئی. پھر کچھ دنوں بعد آیا, پھر ان کا فون آ گیا کہ صاحب وہ ایسا ہے, صاحب کو آنا ہے, آ جائیں گے. پھر گئے, پھر وہی آس پاس مانی بیٹھی ہیں, وہی مزمل صاحب بیٹھے ہیں, وہی ابراہیم مولوی, وہی موضوع. میں نے کہا صاحب اس پہ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بول چکے ہیں پہلے. کہیں گے میں بھی سوچ رہا ہوں. تو ان سے کہا محترمہ جو تھی نکال, تو نے کہا بھائی ہم تو سرکاری ملازم ہیں, ہم کو آرڈرس آتے ہیں, یہ آیا اس موضوع, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر تیسری بار آیا, وہی موضوع وہی لوگ. تو ہم نے کہا بھائی کیا مذاق بھائی, معیاری نہیں رہی ہوگی تو بار بار کچھ بہتر اب یہی آپ دل کو خوش کہہ لیجیے, دل کو خوش. تو ہم نے کہا سر یہ کیا ہے, اور کوئی آپ بات موضوع نہیں ہے, آپ لوگ موضوع بھی ملتے ہیں بات کرنے کے, اتنی چیزیں. تو یہ میں آپ کو ہر شاید صبح ساتھ کر رہا ہوں, ہانکنے والی باتیں میرے پاس نہیں کوئی ہے. ٹی وی پر آپ جانیے کہ رات کو 12 بجے میرے گھر پہ گھنٹی بجی تو آیا تو سمجھ گیا قطب اللہ ہوں گے, کہ قطب اللہ ان سے بہت قریب تھے ٹی وی والوں سے. ٹی وی سے وہ ٹی وی والے ان کو میرے گھر تو آواز دیتے تھے. تو میں نے کہا خرید تو ہے کیسا رہا, اور میں تراویح پڑھ کے آیا ہوں, اور یہ انتظار ہوا کہ چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا, کل عید ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ تراویح پڑھ لی تھی لیکن پھر بھی خطرہ. تو انہوں نے کہا دیکھیے اگر چاند ہو گیا کل تو آپ کو لائیو ٹرانسفر اس کا کرنا پروگرام ٹی وی کا. میں نے کہا صاحب میں نماز پڑھتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں وہاں عیدگاہ میں نماز پڑھوں گا یا آپ کا کام کروں, مجھے کیوں کروں, آپ سرکار میں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے. تو ان کا نہیں بھائی دہلی سے آرڈر آیا ہے اور وہ ہونا نہیں تو نوکری خطرے میں پڑ جائے گی پروگرام ٹی وی صاحب کی, اور انہوں نے مجھ کو آپ پاس بھیجا ہے اور پورے اعتماد سے بھیجا ہے. تو میں نے کیسے ہوگا بھائی, میں نماز پڑھوں گا کیسے آپ کو پروگرام. تو ان کا کچھ بھی کر دیجیے ویسا.
تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ مالک ہے. اتفاق سے چاند ہو گیا تو آ گیا. تو میں نے محلے کی مسجد نماز پڑھ لی, عیدگاہ گیا, لائیو ٹاس کا سین وہ جناب 3 جگہ دکھایا گیا اس کو, پیسہ ایک کا دیا. مزدور منڈل میں اور نیشنل اس پہ دکھایا گیا, اور پورا دن میرا ٹی وی پہ لگ گیا. ان کا تو وہ آ گئے تو اس کا ٹی وی اسٹوڈیو گئے, تو اب وہ تصویریں صاحب لے کے جو پیسے سے لے چکے اور سب کی تصویریں, یہ تصویریں وہ. میں نے کہا بھیا یہ کہاں کی تصویر لیا ہے, یہ عید کی تصویر ہے کسی شادی کی تقریب ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا یہ سنیوں کی نماز ہو رہی ہے شیعوں کی نماز ہو رہی ہے, کچھ نہیں معلوم ان کو. تو میں نے کہا یہ جو ہے, یہ جو ہاتھ کھولے کھڑے ہوئے یہ ہاتھ ہے, یہ شیعہ حضرات ہیں, اور ان کی نماز بعد میں ہوتی ہے, پہلے نماز ہوتی ہے اس میں عیدگاہ میں. یہ آپ کو تلخ حقائق بتا رہا ہوں اور تجربے کی بات بتا رہا ہوں, جس سے چاہے چیلنج کر لیجیے, پوچھ لیجیے گا, فوٹو بھی رکھے میرے پاس سب, سمجھے. تو اس طرح سے کام ہوتا ہے. یہ لکھنؤ میں ہوتا ہے, دلی میں نہیں ہوتا ہے. دلی میں گئے صاحب, دلی میں گئے وہ صاحب منظور صاحب تھے, عثمانی صاحب کو عثمانی صاحب تھے. تو انہوں نے کہا صاحب ہم چاہتے ہیں ذرا سے آپ سے ٹی وی پہ ایک پروگرام ہے. تو میں نے کہا جاؤں, کہہ نہیں آپ آئیں گے نہیں, ہم آدمی بھیجیں گے, ہم سب کریں گے. صبح ان کا آدمی آ گیا ٹی وی کا, بالکل سٹ رکھا تھا, پھٹ سے انہوں نے صاحب گیا اس کا یہ چیک لیجیے, یہ دہلی ہے, یہ لکھنؤ کا کتنے چیک مار دیا تک آئے نہیں. ٹی وی کے چیک مارے گئے, ریڈیو کے چیک مارے گئے, ہمارے سب فخر الدین کے چیک مارا گیا, احمد ابراہیم والی آپ اسپیلنگ غلط لکھ دی, نیا دو 8 مطلب پیسے نہیں کیے. تو میں آپ کے سامنے حقائق بیان ہوں, تو میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں. آپ کی دعا سے مجھ سے زیادہ خوشحال اردو کا کوئی ادیب نہیں لکھنؤ میں, آپ کے سامنے کھلا عام کہہ رہا ہوں. بہت شان کی زندگی گزارتا ہوں, بہت اطمینان کی زندگی میری. آپ کو ایسا آدمی کوئی نہیں, مجھے کوئی شکوہ نہیں, مجھے مایوسی کوئی. اردو زبان جائے چولہے بھاگ جائے, مجھے غلط نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سامنے جب کوئی اردو کی بات کرتا ہے, میں کہتی کہ آپ کے گھر میں کوئی اردو کتاب ہے, کہ میں فوراً پھاڑ پھینک دیجیے. آپ کے گھر میں غریبی اسی لیے ہے کہ آپ اردو کتاب رکھے ہوئے ہیں, اردو پڑھتے ہیں آپ, کتنے جاہل آدمی آپ. میں چاہتا ہوں تاکہ آپ اردو چھوڑ دے پڑھا. کل آپ کے گھر میں خط آئے تو آپ ہمارے پاس لائیں, ہم یہ پیسے لیں گے, اور کل ہوگا انشاءاللہ ایسا ہی, کل ہوگا. آپ کاغذات لے کے آئیں گے اور پڑھیں گے. لیکن یہ آپ کی حالت ہے, یہ مسلمان ٹٹبھیا مسلمان جو ہیں, جاہل قسم مسلمان, جو پاکستان بننے سے سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہوا کہ جو لوگ یہاں چلے گئے انہوں نے یہ مشہور کیا, جو کریم تھا ہندوستان کا پاکستان چلا گیا. یا رفر ہندی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو اردو پر, ہندی ایسے تھے کہ ہم سے کر رہے ہیں, تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں. اس میں جانا کہ اب رفر ٹف رہ گیا, تو اس میں ہم کو بالکل مایوس کر دیا گیا. میں نے لکھا اور پروفیسر نے پڑھا اور ہمت نہیں پڑی بات کر, نیا دور مضمون چھپا ہے. میں نے کہا اردو کے خاتمے کی ذمہ داری پروفیسروں پر ہے. انہوں نے عالم سرور بن گئے, اسیام حسین بن گئے, محمد حسن بن گئے. انہوں نے سوچا ہوشیاری کی کہ ہم تو پروفیسر ہو گئے, ہمارے بعد ہماری نسل میں کوئی باقی نہیں رہے گا, کوئی لڑکا اس قابل نہیں ہوگا. تو ان کا ختم ہو گیا, اردو ختم ہو گئی, مٹ گئی. کسی نے اردو نہیں پڑھائی اپنے بچے کو, سمجھے آپ, کسی نہیں پڑھائی. اب جب اردو پلٹ کے آ رہی ہے, جو ہوشیار لوگ ہیں, جو ہمارے ہندو دوست احباب ہیں, جو ہمارے ہندو جان پہچان لوگ ہیں, جو ہوشیار ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, دانشور ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں بھائی آپ کو ایک زبان مل رہی ہے تو آپ اس میں نفرت کریں گے. ہم کو سنسکرت پڑھیں, ہم نہیں پڑھیں گے. تیلگو میں نے پڑھی, تامل ہو گیا, سنسکرت میں نے پڑھی ہے, بنگالی میں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھی. تو کیوں بھائی, زبان جو ہے یہ تو ایک دولت ہے. آپ اپنی دولت کو کھو رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کھو دیجیے, آپ پیک کر کے بھی مانگیے. ہم تو اس لیے نہیں, اردو ختم کر دیجیے. آپ دیکھیے لکھنؤ میں صورتحال, آپ لکھنؤ دیکھیے, اس کا دلی چلے, کسی اور چلے, کئے اردو کے بورڈ نظر آ رہے ہیں, کئے اردو سائن بورڈ نظر آ رہے ہیں. ایک امین آباد میں اودھ ایجنسی کا تھا, ایک یہ برما کا تھا, باٹا کا تھا, اور ایک وہ ایجنسی جس کے بیلونا وہ تھا اردو, وہ سب ختم ہو گئے. اب اودھ کا ایک رہ گیا ہے, ایک درد کا دکان ہے,
और बाटा वालों जब ख़त्म, इन्होंने जब ख़त्म, बाटा ने ख़त्म कर दिया सब कहीं बोल। और जब इन्होंने ख़त्म किया बर्मा वालों, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा वो आपके यहाँ उर्दू में लिखा होता तो क्या हो गया? कह नहीं। मैंने क्यों? मैंने कहा आपको मालूम है हम आपके यहाँ सिर्फ इसलिए खरीदने आते हैं बिस्कुट कि आप उर्दू में लिखा थे। मैं नहीं खरीदूँगा आपसे उर्दू, मैं नहीं खरीदूँगा। मैंने कहा मैं बहुत कट्टा आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत? 50 दुकानें आपके पास, सिंधी की दुकान है, कितनी अच्छी दुकान है, कितने महोत्सव है, कितने तहजीब से मिलता है? अब उनकी समझ आ गया तो उन्होंने आपने लगाया है अब लगाया है बटन हाउस हजरतगंज में एक, और दूसरा को उर्दू का बोर्ड दिखा दीजिए। क्या इतने ही मुसलमान हैं? क्या इतनी ही दुकानें मुसलमानों की हैं? आप मुसलमानों को उर्दू बता रहे हैं, आप दर्द भी बहुत है, हमारा मजहब भी, हमारा तालीम भी, सब कुछ है, तो फिर कैसे आप रखवाली कर रहे हैं? रोने के लिए कर रहे हैं क्या? आपकी मजहब की ज़्यादातर तालीमात और तरीक़ा उर्दू में है, तो आप क्यों नहीं महफूज कर रहे हैं? आज हम आपको दुआ बताते हैं, तो आप उसके हिंदी में लिख रहे हैं। तो हमने कहा ये तो आप पढ़ेंगे तो कबूल ही नहीं हो कभी। कहा क्यों? हमने कहा इसमें शीन का दुरुस्ती नहीं के नुक्ता इधर के इधर हो गया, खुदा जुदा हो गया, तो कैसे कम होगा? कैसी दुआ होगी? अरबी इस बार में कुरान शरीफ के बारे में हमारा एक फैसला हो चुका है, सऊदी अरब में फैसला ले लिया गया है कि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह इज नॉट गॉड। किसी मद्रासी को, किसी साउथ इंडिया के मुसलमान को आप मॉडर्न कहते नहीं सुनेंगे। जितने जाहिल वो मॉडर्न कहते हैं, जितने जाहिल वो मॉडर्न कहते हैं, जो पढ़े लिखे मुसलमान, पूरा मुसलमान कहते। आप बताइए साउथ इंडिया, मेरे पास केरल से उर्दू में खत आते हैं, रखी हैं, आप जो उनको कौन उर्दू सिखाता है? कौन कहता है आपकी ज़बान उर्दू? क्यों पढ़े लिखे रहे। जहाँ इल्म मिल रहा है, जहाँ हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है, वहाँ ख़त्म कर लूँ बोल रहे तो वहाँ आप क्यों पीछे हट रहे हैं? तो ज़ुबान का ताल्लुक़ न कभी ज़ुबान किसी मज़हब से रहा है। आप देखिए कि हमारे यहाँ बेहतरीन अदब जो है वो कहाँ है? बेहतरीन अदब जो है वो तो अरबी में है। हमको मज़हब सीखना तो, लेकिन संस्कृत जो हो गया है वो आपको मालूम ही नहीं। साउथ इंडिया में मुसलमान जितनी अच्छी संस्कृत जानता है, यहाँ वो नहीं जानता, क्यों? तो उसमें तासुब नहीं है कि संस्कृत हिंदू के साथ नहीं रहा। सब रिच लैंग्वेज, दो ही लैंग्वेज दुनिया में, एक अरबी है, संस्कृत है, रिच लैंग्वेज। अब उसमें कहेगा पीछे गए। तो ये सब चीज़ें आप अपना तर्ज फिक्र बदल दीजिए। आप जो कह रहे हैं हाँ आप ना पढ़िए छोड़िए, तब वो खुद राह रास्त पे आ जाए, खुद राह रास्त पे आ जाएगा, खुद आएगा कि भाई तो अच्छी बात है। हम तो चाहते इतने गधे पैदा हो गए तो काहे को उर्दू बोल ले, शायरी करे। कल हम अकेले बोलेंगे, कल हम अकेले आएंगे, हम काबिल हैं, हमारी किताब है, तुम ना पढ़ो उर्दू, ख़त्म कर दो। हम बिल्कुल साहब। और आपको हैरत हुई, दुनिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं घर से अमीनाबाद तक रिक्शे साथ हूँ, दुनिया घूमता हूँ, 5 स्टार होटल ठहरता हूँ। हमदा हबीबुल्लाह बेचारी हमारी बहुत मानती है हमको। तो एक काल की बहुत दाम आई है कि अफसर की बीमिया से बुला ली, सबको बुला लिया, तो कह इब्राहिम तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँ, दफ्तर बैठा हूँ। आ जाओ। मैंने कहा मैंने अभी भी ड्राइवर को वापस किया, अब वो ड्राइवर रास्ते में होगा, कहाँ फ़ोन करोगे? कल मैं गाड़ी भेज रही हूँ। मैंने कहा चाहिए, ऑफिस में गाड़ी भेज दी। तो तमाम जितने बढ़िया सब बीवियाँ और सब गुफ्फे वाली, फूल वाली, सब लगाए हुए सब। तो उसमें साहब 3 आदमी थे, एक शफात साहब थे, दूसरे साहब शफात साहब थे, और एक साहब कोई आबिद सोहेल थे, और तीसरा बैठे। और जो ये लोग बह जाते हैं हवा पे, आबिद सोहेल तो हमेशा बदल जाते थे। सब उर्दू में है, और बेटर है, और कुछ नहीं है, कोई नहीं, सब ख़त्म है, कोई नहीं। वो भी बोले साहब, शफात साहब भी, हाँ साहब बड़ा अफसोस होता है। उससे मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, जितनी बातें गई सबके इत्तेफाक, सबसे इख्तलाफ कर रहा हूँ, खुलेआम इख्तलाफ कर रहा हूँ। अब वो चौकी उड़ते। मैंने कहा मैं जो सूट पहने कोई कम है किसी से? मैंने किसी से कम सूट है ये? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए कि उर्दू के पैसे का सूट है। मैं जो सूट पहने हूँ उर्दू के पैसे का सूट है। कहाँ से उर्दू कौन सी कमजोरी है? आपने मुझे क्यों बुलाया?
آپ میں وہ بیگم صاحبات ہیں جو پاس آنا نہیں پسند کریں گی، غریب آدمی ہیں. آج آپ مجھ کو سننے کے لیے مجبور ہیں. کیوں مجبور ہے؟ میں تو اردو ہی جانتا ہوں، ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہا ہوں. تو میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، مجھ سے لوگ چونکتے ہیں. میں کیوں جھیپ جاؤں بھائی؟ تو آپ نے جو گردن جھکانے کی بلا روز عادت ڈال رکھی ہے، اللہ کے آگے نہ جھکنے کے آگے ہر ایک آگے جھکنے کی آپ کی عادت جو گئی ہے، اس سے آپ دھوکے کھا رہے ہیں. معاف کیجئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ میرے الفاظ لکھ لیجئے، اردو کو کوئی طاقت بٹا نہیں سکتی. شمس الرحمان فاروقی کہنے لگے صاحب میں کیا کروں گا، میں تو خود کم وقت لڑکی اردو نہیں آنتی. مجھ سے کہا تو کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے آپ بڑے پڑھے لکھے، آپ افسر بن گئے تو ہماری لڑکی بھی کچھ افسر ہی بنے. تبھی تو انگریزی آئے، اردو آئے گی تو کیا آئے گی؟ آج اردو پڑھ کے لوگ کہاں کہاں دنیا پہنچ جائے. ہم کو دنیا میں جو بلایا جاتا ہے، ہم کہاں نہیں جاتے، کہاں نہیں عزت نہیں ہوتی. کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ اس لیے بلایا کہ آپ وہ زبان کی قدر کرتے ہیں، جس زبان کو میں بول رہا ہوں وہ زبان سننا چاہتے ہیں مجھ سے. اس لیے تو میں بھیا مایوس نہیں ہوں، آپ بھی مایوس نہیں ہے. یہ بالکل چھوڑ، بالکل یہ آج سے آپ طریقہ کار جو کہ اردو کا، ہاں بالکل مٹ جائے یار، بالکل ختم ہونے والی. تو آپ کہاں کی زبان پڑھیں؟ آپ انگریزی مجھ سے بات کیجیے، آپ ہندی مجھ سے بات کیجیے، آپ اردو میں بولنا ہی نہیں اردو میں سامنے. سیدھے ہو جائیں گے سب سیدھے ہو جائیں گے. محلے گلی جناب نے جائزہ لیا اردو کا. میں آج کل کا آدمی پروفیسر تو نہیں ہوں کوئی. سعادت گنج میں، بلس پورہ میں، کہاں ایک جگہ گئے صاحب جائزہ لینے، ایک گوشت والے کی دکان پہ گئے. بڑی بھیڑ لگی تھی سعادت گنج میں، کہیں پہ بڑی بھیڑ لگی تھی. تو اس میں یہاں آپ کیسے آئے؟ ہم تھے، خواجہ رائق تھے اور ایک صاحب وہ تھے، وہ پاکستان چلے بعد میں. تو اس نے کہا آپ اتنا بھیڑ ہوا، آپ سے کچھ بات کرنا تھی. آئیے بیٹھی. اس نے دیکھا صاحب بیٹھی. میں نے کہا کیا؟ اللہ بھائی ابھی ہم کچھ دھیرے دھیرے سب کچھ نپٹا دیا. پھر کہا آپ فتح کیسے رہے؟ ہم نے کہا ہم لوگ اردو والے ہیں، یہ دیکھنے آئے ہیں کہ بھائی آپ اردو کے لیے کچھ پڑھا لیا. یہ آپ کا لڑکا ہے، اس کو آپ اسے گوشت کٹوا رہے ہیں، اسے قیمہ بنوا رہے ہیں، یہ کیا کرے گا دنیا میں؟ انہوں نے کہا بہت اچھی بات کہی آپ نے، سن لیجیے جواب، بہت اچھی بات. بھیا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم LLB کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اچھا ہم ایڈوکیٹ ہیں. کتنا کما لیتے ہیں؟ یہ میں آپ کو وہ جو باتیں آپ میرا وہ کر رہا ہوں جو آپ کبھی کسی نے سنائیں گی، اور یہ تجربے کی. اب صاحب گردن جھکا بیٹھے. خواجہ رائے جیسا آدمی، چر زبان بولنے والا آدمی، کہ بھائی کتنا کما لیں گے؟ انہوں نے کہا یہ میرا لڑکا ہے، میرے بعد دکان سنبھالے گا. یہ بھیک نہیں مانگے گا، یہ نوکری نہیں مانگے گا، یہ ہاتھ کا ہاتھ کہ نوکری ملے، یہ روئے گا نہیں کبھی. آپ کیا بندوبست کر رہے ہیں؟ آپ اردو ہم سکھا دیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی ضمانت لے رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ تو ہر طرح کے لوگوں کو ملتے رہے نا، اس لیے ہمارا تو بہت ہی تلخ تجربات ہے. تو ہم مایوسی کا، ہمارے پاس سب سے پہلی بات یہ کہ مایوسی ختم کی ہے. مایوسی کفر ہے کہ الوی صاحب نے اتنی ٹھوس گفتگو کی اور اس قدر حقائق مبنی گفتگو کی کہ سورہ بقرہ کے باوجود لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. مولانا قمر جیسے لوگ کروٹ نہیں لے پائے. یہ آج کی ان کی تقریر کا اعجاز تھا. اور اگر بات میں دم ہو تو اس کو صبح صادق تک بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. بہت سے پہلو ایسے سامنے آئے کہ وہاں تک ہم نہ پہنچ پاتے اگر الوی صاحب نے مشاہدات کو، تجربات کو ہمارے سامنے نہ رکھتے. اردو کے سلسلے میں بھی نفسیات کو سمجھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب کا میں آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں آپ کہ آپ نے یہاں وقت دیا. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.